نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آخری نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن والی نعمت سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے کلام والی نعمت سے نوازا۔ پہلی جتنی کتابیں ہیں تورات، انجیل، زبور، یہ کتاب اللہ ہے۔ تورات کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ، انجیل کتاب اللہ۔ قرآن کریم جو ہے وہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت خالق کائنات ہیں۔ جب ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کلام ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک چھوٹی مخلوق بڑی مخلوق کی بولی بولے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ چھوٹی مخلوق بڑی مخلوق کی بولی بولے، اس کا کلام بولے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جب مخلوق خالق کی بولی بولے تو پھر اس کی قیمت کتنی زیادہ ہوگی۔ مثلا آپ دیکھیں، ایک طوطا ہے، طوطا عام طوطا جو ہے وہ 100 روپے کا، 50 روپے کا، 200 روپے کا آ جاتا ہے۔ لیکن وہ طوطا جو انسان کی بولی بولتا ہے اور ساری نہیں، چند الفاظ بولتا ہے، رٹے رٹائے بولتا ہے، تو اس کی قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ ایسا طوطا جو اپنے سے بڑی مخلوق انسان کی بولی بولے تو اس کی قیمت جو پہلے عام طوطا ہے وہ 200 روپے کا ہے، تو یہ انسان کی بولی بولنے والا طوطا، اس کی قیمت 5000 روپے کا ہے۔ اب اس کی قیمت کیوں بڑھی؟ کہ یہ اپنے سے بڑی مخلوق کی بولی بولتا ہے۔ ہر انسان اس کی قیمت ہے، لیکن اتنی قیمت نہیں ہے جتنی قیمت اس انسان کی ہو جاتی ہے جو اپنے خالق کا کلام بولتا ہے، اللہ کی بولی بولتا ہے۔ تو یہ حافظ قرآن جس کے سینے کے اندر خالق کائنات کا کلام آ جائے، اس کی قیمت اس کلام کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کا کلام بول رہے ہیں، ہم اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ جل جلالہ خالق کائنات ہیں، اللہ جل جلالہ مالک کائنات ہیں۔ جب خالق اور مالک کی انسان بولی بولتا ہے تو اس کی کتنی قیمت لگ جاتی ہے۔ آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ حافظ قرآن کے سر پر قیامت والے دن ایک تاج سجائیں گے۔ اس تاج کے اندر لگے ہوئے ایک موتی، اس کی روشنی اس سورج سے زیادہ ہوگی، اس کی روشنی اس چاند سے زیادہ ہوگی۔ جب اس کے تاج کے اندر لگے ہوئے ایک موتی کی یہ قیمت ہے، اس کی روشنی اتنی زیادہ ہے، تو جس سینے کے اندر قرآن ہوگا اس کی روشنی کتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنا کلام یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے میرے عزیز طالب علموں، آپ خوش نصیب ہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں،
याद करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, सारी ज़िंदगी इसी में गुज़र रही है। आइंदा जो ज़िंदगी है उसके बारे में भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने कलाम की मेहनत के अंदर लगा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अपने कलाम की हिफाजत के लिए सबब के तौर पर इस्तेमाल फरमा ले। खुश नसीब हैं वो असातिज़ा जो बच्चों को अल्लाह का कलाम पढ़ाते हैं, जो अल्लाह का कलाम सिखाते हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जो इसके अंदर अपनी औलाद को मदरसे के अंदर भेजते हैं कि वो अल्लाह का कलाम सीख लें। खुश नसीब हैं वो लोग जो अपने माल को हिफज करने वाले बच्चों पर लगा देते हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू असातिज़ा की मेहनतों को, मुआविनीन के ताउन को और मेरे उन अजीज़ों भाइयों को जिनकी औलाद पढ़ रही है, उनकी इन मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।